صاحب پروفیسر غضنفر صاحب اور ڈاکٹر سکینہ بیگم صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نشست پر تشریف لائیں. صدر محترم کی اجازت سے اس سیشن کا آغاز کرتا ہوں. میں سب سے پہلے پیپر کے لیے ڈاکٹر سکینہ بیگم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مقالہ پیش فرمائیں. جناب سر اور حاضرین محفل، میرے مقالے کا عنوان ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول کڑم دھم ایک تجزیاتی مطالعہ. اردو ناول کی تاریخ میں رتن ناتھ سرشار فن ناول نگاری کے لحاظ سے کم اور اسلوب نگارش کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ہم سرشار کی زبان پڑھتے ہیں اور اس میں جملوں کی ساخت اور مزاج کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان تو میر امن اور غالب کی رواں نثر سے بھی دور ہے، اور اس دوری کی وجہ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے ذوق اور ذہن نے داستانوں سے نہ صرف سیرابی پائی بلکہ ان کا رنگ نگارش اور اسلوب بھی اسی سے تشکیل پایا. ہمارے نقادوں نے داستان اور رجب علی بیگ سرور کے طرز نگارش سے ان کی اثر پذیری کی جو باتیں کہی ہیں اس میں بڑی حد تک صداقت پائی جاتی ہے. رتن ناتھ سرشار کے ناولوں کا تہذیبی حوالہ ان کے فنی حوالوں کے مقابلے میں زیادہ زیر بحث رہا، اور ان کا تہذیبی حوالہ اس لائق بھی ہے کہ زیادہ زیر بحث لایا جائے. اردو ناول نگاری کی روایت میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کی خاص اہمیت ہے، اور عموماً سرشار کے تخلیقی سرمایہ پر بات کرتے ہوئے سب سے زیادہ یہی ناول زیر بحث بھی رہا. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان کی دیگر تخلیقات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سرشار کے دوسرے ناولوں کے مقابلے میں فسانہ آزاد اپنے موضوع اور فن کے لحاظ سے زیادہ توجہ طلب ہے. سرشار نے جہاں ایک طرف ضخیم ناول تخلیق کیے، وہیں دوسری جانب انہوں نے کڑم دم جیسا 120 صفحات پر مبنی ناول بھی تحریر کیا جو 13 ابواب پر مشتمل ہے. کڑم دم بظاہر نوشابہ کی محبت کی داستان ہے، جس میں کہانی کے پس پردہ لکھنؤ کا ماحول، وہاں کی طرز معاشرت، طرز زندگی اور اس کے متعلقات بھی شامل ہوتے چلے گئے ہیں. حالانکہ ان تمام معاملات کے بیان کو جس انداز سے قلم بند کیا گیا ہے اس کا نقطہ ارتکاز نوشابہ، اس کی زندگی اور اس کی ترجیحات ہیں، جس سے کڑم دم کو ناول کی صنف میں شمار کرنے پر قدرے تردد ہوتا ہے، بلکہ اسے ناولٹ کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے. بہرحال رتن ناتھ سرشار نے اس میں جو 1894 میں لکھا گیا ایک ایسی عورت کا کردار تشکیل دیا ہے جو نہ صرف عقل و منطق کی بنیاد پر اپنی ایک رائے قائم کرتی ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتی ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناول کا بنیادی وصف یہی ہے کہ تفاعل کے بجائے تعلیل پر بنائے گئے ناول میں اس کی فضا عقل و منطق کی ہی پیروی کرتی ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ زمانہ جن کولونیل طرز ہائے فکر کا متحمل نظر آتا ہے اور جس میں اکبری اور اصغری جیسے ایک صفاتی اصلاحی کردار تشکیل دیے جا رہے تھے، اس میں نوشابہ جیسا کردار جو اپنی سوچ، اپنی ترجیحات اور اپنے وجود کو اہمیت دیتی نظر آتی ہے، ایک حیرت انگیز واقعہ معلوم ہوتا ہے. اگرچہ نوشابہ کی کردار سازی میں بہت سی کمیاں در آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کردار ایک بے باک اور باغی کردار کے روپ میں نظر آتا ہے. ناول کا آغاز ہی ڈھول پیٹنے کی آواز کڑم دھم سے ہوتا ہے، اور یہ ڈنڈوریا جس کو نوشابہ کے پھپھیزاد بھائی نے اپنے اعلان میں غلط بیانی کرنے کے لیے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، نوشابہ کے گھر کے قریب جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ نواب بہادر کو پھانسی ہونے والی ہے. اور چونکہ نوشابہ نواب بہادر سے محبت کرتی تھی، یہ خبر سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے. نوشابہ کے ہوش میں آنے اور سارے معاملے سے آگاہی کے بعد اس کی طبیعت قدرے بحال ہوتی ہے. ناول نوشابہ کے کردار کو مرکز میں رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے، اور کہانی کے تمام کردار مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے نوشابہ کے ارد گرد نظر آتے ہیں. اس انداز سے غور کیا جائے تو موضوع کی سطح پر ناول کی فضا آزاد خیالی کی فضا ہے، جس میں عورت کے کردار کو روایتی غیرت و ناموس کی بنا پر ختم نہ کر کے اس کی پسند کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کا استقبال بھی کیا گیا ہے. ہوش میں آنے کے بعد محبوب سے بالمشافہ ملاقات نہ کر کے اس تک خطوط پہنچانے اور حاصل کرنے کے مختلف حربے اپنائے جاتے ہیں، جس میں بندریا کا ناچ دکھانے والی یا پھر براستہ دریا دباغ کا سہارا لیا جاتا ہے. ناول میں مختلف قسم کے کھانوں کا ذکر، شادی کا بیان، شراب اور افیم کا کثرت استعمال، نسوانی لب و لہجے کی چہل اور دل لگی کی باتوں کا بیان ملتا ہے.
لیکن ان کی پیشکش اور طرز بیان پراسر نہیں ہے۔ نوشابہ کے والد اپنے بھانجے کے بہکاوے میں آ کر اگرچہ نوشابہ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کا بیان عارضی اور رد عمل نہایت بچکانہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں نوشابہ، اس کی بہنوں اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوٹ سنو صاحب، اگر آج سے مکان میں کوئی بندر والی آئی یا کسی بدکار عورت کے ذریعے سے کوئی پیغام آیا یا دریا سے چراغ بہائے گئے اور طباخوں کے ذریعے سے بات چیت ہوئی تو نوشابہ کے 2 ٹکڑے کر ڈالوں گا، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، نوشابہ کا چھوٹے مرزا سے ہی ہوگا۔ انکوٹ۔ کردار کا یہ انداز بیان مصنوعی معلوم ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرشار نے قصے میں ٹوسٹ پیدا کرنے کی غرض سے یہ بے بنیاد سی کوشش کی ہے۔ ناول کا پلاٹ بظاہر مربوط ہے، لیکن بعض اوقات غیر ضروری معاملات یا کرداروں کی بیجا گفتگو پلاٹ کے ارتباط کو مجروح کرتی ہے۔ ناول میں بہت سارے کردار تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں نوشابہ کی بہنیں حور لقا بیگم، ممتاز بیگم، زبیدہ بیگم ہیں، ایک پھپھی جن کو بڑے صاحب کہا جاتا ہے اور نوشابہ کو وہ تہ دل سے چاہتی ہیں، خدمتگار کے طور پر حسوڑ، ستارن، کوکلا وغیرہ ہیں۔ مرد کرداروں میں نوشابہ کے والد بڑے مرزا، پھوپھی کا بیٹا چھوٹے مرزا، اس کے چند ساتھی، نوشابہ کے بہنوئی اور نواب دولہ قابل ذکر ہیں۔ حالانکہ والد اور پھوپھیزاد بھائی کے علاوہ تمام کردار ضمنی طور پر واقعے میں داخل ہوتے ہیں، جن کا قصے کو آگے بڑھانے کے علاوہ کہانی میں کوئی خود مکتفی رول نہیں ہے۔ ان کرداروں کی مرکزی توجہ نوشابہ ہی ہے اور راوی نے اپنے نقطہ نظر کو نوشابہ کے کردار کے رموز و نکات تک ہی محدود رکھا ہے۔ نوشابہ کا بیان، اس کی گفتگو، اس کی پسند ناپسند، بیشتر کرداروں کے عمل اور رد عمل کی بنیاد ہے۔ یوں تو ایکسپریشنز کا تعلق ڈرامے سے مخصوص ہے، لیکن اردو ناول نگاری کی روایت جیسے جیسے آگے بڑھی، ان میں تجربات بھی ہوئے اور نئے نئے موضوعات کے ساتھ ان کی پیشکش اور طرز بیان میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ ناول میں اظہار کی سطح پر ہونے والے عمل اور رد عمل کے بیان کو جو تاثیر عطا کی، وہ ہمیں ابتدائی ناولوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سرشار کے اس ناول میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے، جس میں نوشابہ کا کردار ایک میکینکی انداز سے اپنے محبوب کو پانے کے لیے تمام کام انجام دیتا ہے، لیکن جذبات کے اظہار میں حرکات و سکنات، دلی کیفیات یا ایکسپریشنز کا دخل کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرے تمام کرداروں کو بھی ایک خاص کھانچے میں رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے، جس میں مصنف کی مداخلت بہت حد تک کار فرما ہے۔ راوی بار بار قصے میں داخل ہوتا ہے اور اسٹیج پر موجود ایک اینکر کا کردار نبھاتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا مقصد واقعے کو پرتجسس بنانا ہے، جبکہ اس طرز بیان سے کہانی میں کوئی نیا پن نہیں پیدا ہو پاتا۔ ناول کی ابتدا میں پھوپھیزاد بھائی کا کردار آزاد منش شہودے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک متحرک کردار ہے۔ اس کے کردار کی یہ صفت ناول کے اختتام سے قبل تک باقی رہتی ہے، لیکن آخر میں نوشابہ کے نکاح کے بعد اچانک اس کا نادم ہونا اس کی کردار سازی کو کمزور بنا دیتا ہے اور ایک پیچیدہ کردار ہوتے ہوئے یہ مصنف کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح والد کی غیر موجودگی میں نوشابہ کا نکاح ناقابل قبول اور ڈرامائی انداز پیدا کرتا ہے، نیز یہ کہ والد کا کردار بے جان سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اقتباس: 4 بجے حسب معمول بڑے مرزا کی آنکھ کھلی، خدمتگار نے حقہ بھر دیا اور عرض کی کہ سرکار 10 بجے رات کو یہ خط کہیں سے آیا تھا۔ شمع روشن ہوئی اور مرزا صاحب نے خط پڑھا اور ایک ایک حرف پڑھ کر اپنے اوپر نفنی کی کہ میری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے تھے کہ مجھے اپنی ہونہار سعادت مند نیک بخت لڑکی کے نیک بد میں تمیز نہ ہوئی۔ پڑھتے ہی لالٹین روشن کرائی اور محل سرا میں آئے، داماد کو گلے لگایا، بیٹی کو دعائیں دیں۔ انکوٹ۔ غیر فطری انداز سے کرداروں کی یوں قلب ماہیت ہو جانا قصے میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ ناول میں قصہ بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے اور ایک کے بعد ایک منظر تیزی سے رونما ہوئے ہیں۔ جس دور میں ناول لکھا گیا، اس عہد کے ناولوں کی ایک عام صفت یہ رہی ہے کہ واقعات کی تفصیلات کو خاص اہمیت دے کر قصے کے تمام لوازمات کے بیان کو مد نظر رکھا جاتا تھا، لیکن اس کے برخلاف سرشار نے اس میں رودات کے تفصیلی بیان سے گریز کیا ہے۔ اس لحاظ سے سرشار کے تخلیقی ذہن کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکثر ناولوں میں قصے کی پیشکش میں مختلف طرز کو ملحوظ رکھا۔ ناول نگاری کی ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ اس میں کہانی کی پیشکش غیر فطری معلوم نہ ہو۔ موضوع خواہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کی بنیاد اس انداز سے کی گئی ہو کہ تشکیلی عناصر میں ایک نوعیت کے فطری ارتباط کا احساس ہو۔ کڑمدم میں اس فطری ارتباط کی کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے ہی یہ کمزور ناولوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سفینہ. سب سے بڑی بات تو ہے کہ آپ نے وقت پہ ختم کر دیا. اور اب میں اپنے دوست پروفیسر غضنفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا مقالہ مرمت فرمائیں، جس کا عنوان ہے ایک نقطے پر نگاہ. ایک نقطے پر نگاہ. عنوان ہے ایک نقطے پر نگاہ. نقطے پر یا نقطے پر؟ نقطے مرکز والے کا. تخلیق کار بھی خوب ہوتا ہے، خوبی فن سے خوب کو خوب تر کر دیتا ہے، سادہ خاکے کو رنگوں سے بھر دیتا ہے، لکیر کو تصویر، تصویر کو تعبیر، تعبیر کو تفسیر، تفسیر کو تعمیر اور تعمیر کو تقدیر میں بدل دیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے خالق کے نوک خامہ نے سادہ کاغذ پر رنگ و نور کے مرقع بچھا دیے ہوں، اپنے منہ سے لال و گوہر اگل دیے ہوں، فرش پر افکار کے چاند تارے اگا دیے ہوں. تخلیق کار ایک ایسا سحرساز ہوتا ہے جو صوت کو حرف، حرف کو لفظ اور لفظ کو گنجینہ معانی کا طلسم بنا دیتا ہے، سیاہی میں روشنائی کا منظر دکھا دیتا ہے، تیرگی سے روشنی کھینچ لاتا ہے، روشنائی کے رنگوں سے صفحہ کرتاس پر ایسا اسٹیج سجاتا ہے کہ جس پر کوہکاف سے پریاں اتر آتی ہیں، اندر کی افسرائیں آ دھمکتی ہیں، بدر منیر اور بقولی جیسی شہزادیاں، نجم النساء جیسی وزیرزادیاں، حسن آرا جیسی دوتیشائیں اور پدماوت اور رانی رمبھا جیسی رانیاں برجمان ہو جاتی ہیں. یہ وہ مصور ہوتا ہے جو خیال کو حقیقت میں ڈھال دیتا ہے، تصور کو صورت عطا کر دیتا ہے اور صورت بھی ایسی عطا کرتا ہے کہ تصویر بولنے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے چلنے لگتی ہے، فضاؤں میں بسنے لگتی ہے، ہواؤں میں رنگ گھولنے لگتی ہے، ایسی جی جان کے ساتھ ابھرتی ہے اور سج دھج کر جلوہ افروز ہوتی ہے کہ زندہ جاوید ہو جاتی ہے، صفحہ ہستی سے کبھی مٹ نہیں پاتی. تخلیقار کی گڑھی ہوئی صورتوں میں کچھ ایسی مورتیں بھی ہوتی ہیں جن میں فسوں پھونکا ہوا ہوتا ہے، ایسے جادوئی پیکروں کو کردار کا نام دیا جاتا ہے. یہ کردار عمر الیاس اور حیات خضر لے کر پیدا ہوتے ہیں. ایسے کردار دنیا کی بیشتر زبانوں کے ادب میں موجود ہیں. اردو کا ادب بھی ایسے کرداروں سے خالی نہیں، اور اردو میں ایسے کردار ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ہیں. جو نام بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں وہ ہیں میاں آزاد، کھوجی، امرویار، سرپرست، ظاہردار، چچا چھکن، امراؤ جان، ہوری، دھنیا، گوبر، گھیسو، مادھو، بھٹیا، بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، بقاولی، حاجی بغلول، لاجونتی، سگندھی، سکینہ، شمن، چھمیاں، نثار میاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخ نیازی، قاسم، فریدی، عمران، گوتم نیلمبر، جمن، الگو چودھری، حامد وغیرہ. یہاں کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ اردو میں تو کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہزاروں کردار خلق کیے گئے ہیں، تو سب کیوں نہیں زندہ جاوید ہو گئے؟ ان میں سے یہی نام بار بار کیوں لیے جاتے ہیں؟ اوروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ سوال اہم اور معقول ہے اور اس کا مناسب جواب ملنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی یا ایک سا جواب ملے. دوسروں کو اس سوال کا جواب کیا ملا اس کا تو مجھے علم نہیں، البتہ جو جواب مجھے ملا وہ یہ ہے کہ تخلیقار کچھ صورتوں میں ایسی سیرتیں بھر دیتا ہے کہ وہ لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اندر ہی اندر ایسا رنگ دکھاتی ہیں کہ ان کے رنگ میں ہمارا اجتماعی شعور بھی رنگ جاتا ہے، اور اجتماعی شعور ایسا رنگتا ہے کہ اس سے پھوٹنے والی شعائیں ہر جگہ ہر طرف
ہر موقع و محل پر اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہیں، ہر مقام پر اپنا نور بکھیرتی رہتی ہیں، ہر بزم، ہر محفل، ہر مجلس، ہر انجمن میں ان کی چاندنی چھٹکتی رہتی ہے۔ ان سیرتوں میں وہ سفیدیاں ہوتی ہیں جو صاف شفاف انسانی اعمال سے پیدا ہوتی ہیں، وہ سیاہیاں ہوتی ہیں جو سیاہ کاریوں اور بدعمالیوں سے ذہن و دل پر چڑھتی ہیں، وہ کجرویاں ہوتی ہیں جو نفسیاتی گرہوں اور ذہنی پیچیدگیوں سے ابھرتی ہیں۔ ان میں طرح طرح کی یادیں بھری ہوتی ہیں جو مختلف صورتحال میں مخصوص موقع محل پر مختلف صورتوں، حالتوں اور کیفیتوں کی غماز ہوتی ہیں۔ ان سیرتوں والے کردار بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ شعری شکر پارے کرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد اعتبار کھوتی ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کشتیاں ساری پہنچ جاتی ہیں کنارے تک، یا یہ کہاوتیں ناچ جانے آنگن ٹیڑھا، نیم حکیم خطرے جہاں، اونچی دکان پھیکے پکوان، اونٹ کے منہ میں زیرہ، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو وغیرہ انجام دیتی ہیں۔ جب کسی بے وقت، کمزور، بے ڈھب اور ہر دھرم آدمی کو کسی محفل میں شیخی بگھارتے، خود کو تیسمار خاں بتاتے، اپنے سے زیادہ طاقتور انسان سے لڑتے پھرتے، ہر بار پٹخنیاں کھا کر چت ہوتے اور خم پھونک کر پھر سے کھڑے ہو جاتے، اور بے بسی اور خود شکستگی کے عالم کرم میں اپنی کسی نایاب کارگر شے یا جادوئی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ہمیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد کا خوجی یاد آ جاتا ہے، اور اس کا افسردہ لہجے میں بولا گیا یہ جملہ کانوں میں گونج پڑتا ہے، نہ ہوئی میری قرولی ورنہ۔ جب کوئی معصوم بھولی بھالی مہذب باکمال ہنرمند زمانے کی ستائی، حالات کی ماری، غیر تو غیر اپنوں سے چوٹ کھائی، شہروں شہروں قصبوں قصبوں قریوں قریوں در در بھٹکتی اور ادھر سے ادھر ماری ماری پھرتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے تو بے ساختہ مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان کی مرکزی کردار امیرن یعنی امراؤ جان ادا کی یاد آ جاتی ہے۔ جب ہم کامچور، بے حس، بے درد احساس سے عاری اپنے عزیزوں کا کفن بیچ کر بھی موج مستی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو پریم چند کے کفن میں لپٹے گھیسو اور مادو ہماری آنکھوں میں ابھر آتے ہیں۔ جب کسی کو بلائنڈ عشق میں مبتلا، خود سے کچھ نہ کرنے والے اور آسانی سے قید ہو جانے والے کسی انسان کو دیکھتے ہیں، یا کسی ایسے عام آدمی کو دیکھتے ہیں جو مسلسل جد و جہد کرنے، بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تمام وسیلوں اور منبعوں تک پہنچنے کے باوجود اپنی بھوک اور پیاس مٹانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو ہمیں میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بے نظیر کی یاد آ جاتی ہے۔ یا اسی طرح کسی صورتحال میں ہوری یاد آتا ہے تو کسی موقع پر گوبر اور کسی سچویشن میں دھنیا، کبھی آنگن کی چھمیاں تو کبھی نثار میاں، کبھی منٹو کی سوگندھی تو کبھی بیدی کی لاجونتی، کبھی طلسم مشربہ کا عمر و عیار تو کبھی ظاہردار بیگ، کبھی کشن کا کالو بھنگی تو کبھی خواجہ غلام کی آنندی، کبھی قاضی عبدالستار کی رز و باجی تو کبھی حاجی بغلول، کبھی پریم چند کا الگو تو کبھی جمن اور کبھی حامد سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کردار جو روشن ہوئے اور جن کے خط و خال سے آج بھی روشنی پھوٹ رہی ہے اور جن سے آئندہ بھی ضیائیں نکلتی رہیں گی، کہ اس تابناکی کا سبب صرف یہی نہیں
کہ ان سے تجربات کا سط جھلکتا ہے، مشاہدات کا رنگ جھانکتا ہے، ان میں محسوسات کا نور جھلملاتا ہے، بلکہ ان میں تخلیقار کا خون جگر بھی رقص کرتا ہے۔ یہ اس کے خون جگر کے رقص کا ہی کمال ہے، رقص کا بھی کمال ہے کہ ان کرداروں کو وہ ہمیشہ سرگرم عمل و متحرک رکھتا ہے اور انہیں چمکاتا دمکاتا رہتا ہے۔ وہ اپنی قوت تخیل کی ساری پروازیں اپنے کرداروں کو بخش دیتا ہے، اپنی تخلیقیت کے سارے رنگ ان میں گھول دیتا ہے، اپنی آواز کا آہنگ اور اپنے افکار کا رنگ بھی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو پس ثابت یہ ہوا کہ فسانوں کے کردار یوں ہی تسلماتی قوت یا عمر طولانی اور جاویدانی نہیں پا جاتے، یوں ہی وہ لافانی نہیں ہو جاتے۔ ان کو جاویدانی اور لافانی بنانے میں تخلیقار کی قوت احساس، طاقت پرواز، طلاقت اظہار اور زور پرواز تو شامل ہوتے ہی ہیں، اس کا خون جگر بھی سرد ہوتا ہے، تب جا کر کہیں کرتاس کے پردے پر کردار ابھرتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر صرف ایک کردار خوجی کو پیش کیا جا رہا ہے، جس سے مل کر لگتا ہے کہ اسے نرالا اور انوکھا بنانے میں رتن ناتھ افشار نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں، اس میں کس کس طرح کا منتر پھونکا ہے اور اس کو بنانے میں کیا کیا کمالات دکھائے ہیں۔ خوجی کے کردار میں پہلا کمال سرشار نے یہ دکھایا کہ انہوں نے تخلیقی سحر سازی کے عمل سے خواجہ سے الف اور ہے یعنی یہ مختفی ہٹا کر اس میں یہ ڈال دیا، یا لفظ کھوجی کے کھے کو خو میں بدل کر ایسی ندرت پیدا کر دی کہ یہ لفظ بصارت میں نقش ہو جانے اور سماوت میں گھر جانے والا نام بن گیا۔ خوجی ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے سنتے ہی کان چونک جاتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ حیرت کچھ اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اس سے متعارف ہوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور اس کی حرکتوں، کارگزاریوں، سرگرمیوں اور مسخرانہ حرکتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، چھوٹے قد اور کالی کالی رنگت کا ایک حلیہ ابھرتا ہے، اور اس حلیے کے ساتھ ہی ایک لفظ گلیلیو کے سفر نامے کے بونے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ رتن کے جتن کا دوسرا کمال ہے، اور تیسرا کمال اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم اسے سنتے ہیں اور سنتے وقت اس کے منہ سے یہ جملہ اچھلتا ہے، نہیں ہوئی میری قرولی ورنہ۔ یہ ادھورا جملہ خوجی اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ اپنی طاقت، ذہانت، فراست، بہادری، عقل مندی، طرحداری اور خوبصورتی کی ڈینگیں مارنے اور بعض بات میں شیخی بگاڑنے کے باوجود ہر محاذ پر بری طرح شکست کھا جاتا ہے۔ نہ ہوئی میری قرولی ورنہ، یہ جملہ ہے تو آدھا ادھورا، مگر اس میں تخلیقار رتن افشار نے طلسمات معانی کا گنجینہ بھر دیا ہے۔ اس ایک جملے میں کمائیگی کا احساس برتری کا ڈھونگ، ہزیمت کی جھیپ، دنیا کے سامنے خود کو نمایاں کرنے کا ہوکا، محفل میں چھا جانے کا ہوڑ، داد و تحسین پانے کا ہوس، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جانے کا اندھا جذبہ، اور بھی بہت سے نفسیاتی معاملوں کو سمو دیا ہے۔ اس ایک جملے نے خوجی کے کردار کو وہ چمک بخش دی ہے کہ اس چمک کا عکس ایک ایک ذہن میں منعکس ہو کر منور ہو گیا ہے۔ اس نامکمل جملے کی معنویت کی قدر و قیمت نے سموچے اردو جگت، بلکہ ادبی جگت کہنا چاہیے کہ دل و دماغ میں اپنا سکہ جما دیا ہے۔ اس طرح کا ادھورا اور معنی خیز جملہ پورے اردو فکشن میں ایک اور جگہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے خدیجہ مستور کا ناول آنگن کے ایک کردار نثار میاں کے لبوں سے مختلف مواقع پر نکلنے والا یہ ادھورا جملہ، کریمن بوا اگر سب نے کھانا کھا لیا ہو تو، یا چائے پی لی ہو تو، میں بھی پورا ایک جہان مانی
بسا دیا گیا ہے۔ مثلا ایک انسان کی کمائیگی کا احساس خوچکا، اس کی بے وقتی کا نوحہ پرسوز، اس کے ساتھ روا رکھا جانے والا معاشرے کا جارحانہ رویہ، غیر مساویانہ سلوک کا جبر، اس کے باطن کا بکھراؤ اور ظاہر کا منظر جاں گسل، سب کچھ ایک جملے میں سمٹ آیا ہے۔ رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ اعزاز کے کردار خوجی اور خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے کردار نثار میاں کے ان جملوں نہ ہوئی میری قرولی ورنہ کریمن بوا اگر سب نے کھانا کھا لیا ہو تو میں وہی سحر پھونکا گیا ہے جو سحر مہابھارت کے کردار ارجن سے متعلق لکھے گئے۔ اس جملے ارجن کی نگاہ ہمیشہ مچھلی کی آنکھ پر رہتی تھی، میں پھونکا گیا تھا۔ اس جملے پر غور کیجئے تو اس چھوٹے سے جملے میں ارجن کے دھنش ودیا کی مہارت، لکش کی پراپتی کی للک، دھیان میں انہماک، ارادے کی مضبوطی، جنگ جیتنے کا جنون، خود کو سروشریشٹھ دھنودھر ثابت کرنے کی کوشش، سارا کچھ دکھائی دے گا۔ خوجی کی کھوج یوں ہی نہیں ہوئی، اس کے لیے سرشار کو جستجوئے رنگ تہذیب لکھنوی کے لیے مختلف ادوار میں بننے بگڑنے والے گلی کوچوں میں مسلسل بھٹکتے رہنا پڑا۔ ایک ایک آنگن میں جھانکنا، ایک ایک دیوار سے کان لگانا، ایک ایک دریچے میں پتلیوں کو فٹ کرنا اور ایک ایک گھر میں اتر کر ایک ایک کمرے میں پہنچنا پڑا۔ ایک ایک شخص کے ظاہر اور باطن پر نگاہیں جمانی پڑی اور کونوں قدروں میں گھس کر نفسیاتی گرہیں کھولنی پڑی۔ تلاش شناخت میں کبھی عالم سرشاری سے گزرنا پڑا اور کبھی نارسائی کی ضرب سے ملنے والے کرب کو جھیلنا پڑا۔ خوجی کے کردار کو قریب سے دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کردار لکھنوی مسلم معاشرے کی زوال شدہ تہذیب کا نمائندہ ہے، وہ تہذیب جس کا ڈھانچہ سوکھ کر سکڑ چکا ہے، گھٹ کر گلیلیو کی کہانی کے بونوں جیسا ہو گیا ہے، لیکن اہل تہذیب پر اب بھی عظمت رفتہ اور طاقت گزشتہ کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے شیخی بگھارنا، ڈینگے مارنا، لافزنی کرنا خوجی کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ گویا اودھ کی زوال پذیر مسلم معاشرے کی روح خوجی کے کردار میں سما گئی ہے۔ جس طرح مہابھارت کے رچیتا کا یہ جملہ ارجن کی نگاہ ہمیشہ مچھلی کی آنکھ پر رہتی تھی، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو کر رہ گیا کہ اس جملے میں ارجن کے دھنش دنیا کی مہارت، لکش کی پراپتی کی للک اور اپنے ہدف پر نگاہ رکھنے کے مقصد سبھی کو سمو دیا گیا ہے۔ اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرشار نے خوجی کے کردار کے اس جملے میں نہیں ہوئی میری قرولی ورنہ میں خوجی کی شخصیت کی تمام تر نفسیات کو اتار دیا ہے۔ یوں تو تخلیقار ہر طرح کی کردار نگاری اور تمام طرح کے کرداروں کی ترجمانی پر قدرت رکھتا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کرداروں کی پیشکش میں اسے زیادہ کامیابی ملی ہے جو اس کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ خوجی جیسے کردار کو رتن ناتھ جیسا انسان ہی کھوج سکتا تھا کہ ان کا مزاج خوجی سے ہم آہنگ تھا۔ شرر اور رسوا اس طرح کے کردار نہیں کھوج سکتے تھے کہ ان کا ذہن اس طرح کے کردار کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ رسوا امراؤ جیسی ستم رسیدہ اور بردبار طوائف کو کھوج سکتے تھے جو انہوں نے کھوجا، مگر خوجی جیسے کردار کی کھوج کے لیے تو رتن جیسے مزاج والا فنکار ہی چاہیے تھا جو خوجی کے پیچھے پیچھے کہیں بھی جا سکتا تھا اور اس مسخرے کی حرکات و سکنات کو نہ صرف جھیل سکتا تھا بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتا تھا۔ اس بات کا ثبوت پنڈت برج نارائن چک بس کے اس بیان سے مل جاتا ہے
عجب بدلا سن حاضر جواب ظریف خندہ جبیں شخص تھا، بات بات میں نکتہ اور ہر نکتے میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کرتا تھا، ہمیشہ ہنستا بولتا رہتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ بلبل ہزار داستاں چہک رہا ہے، زندگی پر کبھی غم غصہ اور رنج پاس نہ آنے پائے، تمام عمر بے باکانہ اور آزادانہ حالت میں کاٹ دی۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ بڑے فنکار اپنی دوسری خوبیوں کے ساتھ بعض ایسے جملے بھی خلق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن میں حیات کا سط، کائنات کا سار، تجربات و مشاہدات کا نچوڑ اور افکار و خیالات کا عطر سب کچھ سمٹ آتا ہے، اور نہ ہوئی قرولی ورنہ جیسا آدھا ادھورا جملے میں ایک زوال آمادہ معاشرے اور نہ ہوئی قرولی ورنہ جیسا آدھا ادھورا جملہ ایک زوال آمادہ معاشرے کی علامت بن جاتا ہے۔ شکریہ۔ زیادہ واقعی مقالہ نگار پروفیسر یعقوب یاور صاحب کو تکلیف دیتے ہیں، اپنا مقالہ مرحمت فرمائیں۔ مختصر سا مقالہ ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بہرحال عنوان ہے رتن ناتھ سرشار کا تخلیقی ذہن۔ حالانکہ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا ہو چکی تھی اور ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس اور بنات الناس منظر عام پر آ کر مقبول ہو رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ناول نگاری کا ابتدائی دور تھا اور ابھی اردو میں اس کے مالو و مائلہ پر کام ہونا باقی تھا۔ غلامی کی زنجیروں میں بتدریج جکڑے جاتے ہوئے ہندوستان میں یہاں کی قدیم اقدار دم توڑ رہی تھی۔ اب لوگوں کے سامنے انگریز اور ان کی نئی تہذیب تھی جو مسلسل ان کے رسم و رواج اور اقدار سے متصادم تھی۔ ہندوستانی عوام اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ کسے اپنائیں اور کسے ترک کریں۔ ایک طرف ان کا دم توڑتا ماضی تھا اور دوسری طرف جگمگاتا ہوا حال۔ ایک طرف سر سید احمد خان اور ان کے ہمنوا تھے جو مغربی تہذیب سے اپنا رشتہ جوڑ لینے کا مشورہ دے رہے تھے جس میں سنہرے مستقبل کی نوید تھی، تو دوسری طرف اکبر الہ آبادی اور مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے لوگ تھے جو کسی بھی قیمت پر اپنی تہذیب و ثقافت اور شاندار ماضی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ واجد علی شاہ کو معزول کر کے انہیں مٹیا گنج بھیجا جا چکا تھا اور لکھنؤ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہا تھا۔ تذبذب اور کشمکش کا یہی وہ زمانہ تھا جب رتن ناتھ سرشار کاغذ اور قلم کی اپنی بساط بچھانے کے لیے میدان ادب میں وارد ہو رہے تھے۔ انگریزوں کے ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے پہلے ہی سے عالمی سطح پر ناول نہ صرف موجود تھا بلکہ اس صنف میں مارکت العرا تخلیقات منظر عام پر آ چکی تھی۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں پشکن، گوگول، دوستویسکی، ٹالسٹائے، والٹر اسکاٹ، شارلوٹ اور ایملی برانٹے بہنیں، چارلس ڈیکنز اور الزبتھ گاسکل جیسے ناول نگاروں کے ناول ساری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اردو ادب اس دنیا سے ناآشنا تھا۔ انگریزوں اور انگریزی زبان کے ملک میں آنے کے بعد جب ہندوستانیوں کا واسطہ اس نئی زبان سے پڑا تو ان کی رسائی انگریزی ادبیات تک بھی ممکن ہوئی اور انہیں ناول کی زبردست قوت ترسیل کا ادراک ہوا۔ عام طور پر ہم اس کے جن مشاہیر سے واقف ہیں ان میں سے بیشتر کی انگریزی دانی بس واجبی سی ہی تھی۔ حالانکہ معمولی سرکاری ملازم اور سپاہی اپنی ضرورت بھر انگریزی بول لیتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر انگریزی کے حروف سے بھی آشنا نہیں ہوتے تھے۔ دفاتر سے متعلق ملازمین بھی اپنی ضرورت بھر انگریزی جانتے تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو انگریزی کا اتنا علم رکھتے ہوں کہ اس کے ادب کو سمجھ سکیں۔ اس فہرست میں اصلاحی تحریک کے بانی و سربراہ سر سید احمد خان کا نام بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو اپنی انگریزی تقریر بھی اردو میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن رتن ناتھ سرشار کی بات دوسری تھی۔
उनकी तालीम और तरबियत अंग्रेज़ों के कायम करदा लखनऊ के ट्रेनिंग कॉलेज में हुई थी, हालांकि बावजूद वहाँ से कोई डिग्री हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान पर उनकी गिरफ्त में इस कॉलेज का अहम किरदार है। लिहाजा वो अपने दूसरे मुआसिरीन के मुकाबले अंग्रेज़ी अदबियात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकते थे। किसी के जहन साजी का काम उमूमन बचपन में होता है और सरशार के बचपन के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, इसलिए उनके तख्लीकी जहन के मंबा का सुराग लगाना आसान नहीं है। जो कुछ हमें मालूम है वो ये कि उनके वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब उनकी उम्र महज 4 साल थी। रस्मी तालीम से उनका दिल उचाट हो गया था। जाहिर है यतीमी का ये दौर 4 साला बच्चे के लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने तौर पर उर्दू में जो रोज़मर्रा की अवामी ज़बान थी, फ़ारसी में जो उस ज़माने में इंसान के वक़ार में इजाफे का सबब थी, और अंग्रेज़ी जो वक्त की ज़रूरत थी, महारत हासिल कर ली थी। उनकी निगाहें तेज़, मुशाहिदा बारीक और हाफ़ज़ा ज़बरदस्त था। वो अपने अहद की बदलती हुई हवा का रुख बखूबी पहचान पाने की सलाहियत के हामिल थे। हालांकि उनकी उस्ताद तबा में एक तरह का लाउबालीपन शामिल था, यहाँ तक कि वो अपनी किसी तहरीर पर नज़र सानी करने की जहमत भी नहीं उठाते थे, लेकिन उनको खुदा ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि इसके बावजूद उनकी इन कलम बर्दाश्ता तहरीरों में जमालियाती रचाव खुद ब खुद पैदा हो जाता था। उनके पास एक फिक्री फनकार का तख्लीकी जहन और खल्लाक एहसास जमाल था, जो उन्हें अपने अहद की अक्कासी करने पर उकसाता रहता था। लेकिन वालिद के इंतकाल की वजह से उनके ख़ानदान में जो खला पैदा हुआ था, इसके ज़ेर असर नौजवानी की हुदूद में कदम रखने के बाद उन्हें जो पहली फ़िक्र दामनगीर रही होगी, वो फितरी तौर पर माश की तलाश रही होगी। खेरी स्कूल की मुलाजमत तर्क करने के बाद मुंशी नवल किशोर ने जब उन्हें अवध अखबार की इदारत की जिम्मेदारी सौंपी, तो उन्हें किसी हद तक फारिगुल बाली नसीब हुई और इस अखबार के तवस्सुत से उनके तख्लीकी जौहर खुलकर सामने आने लगे। सरशार की शोहरत का सारा दारोमदार फसाना आज़ाद पर है, जो पहले अवध अखबार में किश्तवार शाया हुआ और बाद में मुंशी नवल किशोर ने इन्हें किताबी शक्ल में 4 जिल्दों में शाया किया। इस तस्नीफ की अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी बुनियाद इसका नावल होना नहीं, इसमें पेश करदा माहौल, इसकी ज़बान, इसके किरदार और असलूब बयान है, जो अपने अहद में न सिर्फ बिल्कुल नया था, बल्कि इसमें अवाम को मुतासिर करने की बेपनाह सलाहियत थी। इसके नावल होने पर सवालिया निशान लगाए गए हैं और लोगों ने इस तस्नीफ को दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी तस्वुर किया है। हालांकि ये कहा जाए तो ज़्यादा दुरुस्त होगा कि सरशार ने दास्तान के असलूब तहरीर को आगे बढ़ाते हुए ऐसा किस्सा तख्लीक करने की कोशिश की जो माफ़ौकुल फितरी अनासिर से आरी और हकीकी ज़िंदगी से करीब हो। सरशार के सामने उर्दू नावल के मिरतुल उरूस और बिनातुन नाश जैसे नमूने थे जो नाकाफ़ी थे, लेकिन चूँकि वो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ थे, इसलिए नावल की सिन्फ उनके लिए अजनबी नहीं थी। ऐसा लगता है कि फसाने आज़ाद की तख्लीक के दौरान सरशार की नीयत भी नहीं मालूम होती कि वो कोई नावल तख्लीक कर रहे हैं। हकीकत तो यही है कि इसे दिलचस्प अखबारी कालमों के तौर पर सिलसिलेवार लिखा गया था और सरशार इसकी हर किस्त के लिए लखनऊ के जवाल आमादा माशरे के बहरान की नकाब कुशाई और नौवारिद अंग्रेज़ी तहजीब के आमद की झलक दिखाने के लिए इसका कोई पहलू मुंतखब कर लिया करते थे, और इसकी अवामी मकबूलियत का सबब भी यही था। लोग उनके अगले कालम के मुंतज़िर रहते थे। ऐसा लगता है कि इस सिलसिले को शुरू करते वक्त सरशार का मकसद महज अवाम की तफरीह था, लेकिन लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने रफ्ता रफ्ता इसमें मौजूदा तहजीब व माशरत पर संजीदा तबसरे शुरू किए। चूँकि इस सिलसिले का हर कालम आम तौर पर अपने आप में मुकम्मल होता था, इसलिए इनमें नावल जैसा रब तलाश करना बेसूद है। हालांकि अक्सर इनमें तसलसल की झलक मिल जाती है। यही सबब है कि इसका न कोई मुस्तकिल प्लाट है और न इसमें नावल की दूसरी खुसूसियात। देखा जाए तो इसकी कहानी महज इतनी है कि खिलंडरे नौजवान आज़ाद को हुस्नारा से इश्क हुआ और उसने आज़ाद के सामने ये शर्त रखी कि वो रूस और तुर्की के दरमियान होने वाली जंग बलकान में शामिल हो तो वो उससे शादी करेगी।
आज़ाद ने ऐसा किया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन इस कहानी के अलावा सरशार ने फसाने आज़ाद में जिस तरह की जिंदा और मुतहर्रिक दुनिया आबाद की है, वो अपने अहद के फनकारों के लिए ही नहीं, बाद में आने वालों के लिए भी मुमकिन नहीं हो सका। जैसा कि अर्ज किया गया कि ये दौर दास्तानों के ज़वाल और नावल की इब्तिदा का था। उर्दू में सरशार का मुताला दास्तानों और किस्सों तक महदूद था और उन्होंने बागो बहार, तिलिस्म होशरुबा, आराइश महफिल, रानी केतकी की कहानी और फसाने अजायब जैसे ही दास्तानें पढ़ रखी थी, जिनमें से उन्हें फसाने अजायब अपने मिजाज से हमाहंग मालूम हुई थी, क्योंकि इसमें लखनवी तहजीब की अक्कासी खूबसूरत अंदाज में की गई थी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी में लिखे जाने वाली कुछ मशहूर तहरीरें पढ़ी थीं और इनसे मुतासिर भी हुए थे। इसकी बुनियाद पर वो चाहते थे कि उर्दू भी इस तरह से रोशनास हो। अवध अखबार में मुलाजमत के बाद वो इस अखबार में कुछ ऐसा लिखना चाहते थे जो अवाम के तजस्सुस को बेदार कर सके। वो ये भी चाहते थे कि उनकी इस तहरीर में वो लखनवी तहजीब जो उनके चारों तरफ आखिरी सांसें ले रही थी, लफ्ज़ों में कैद हो जाए और फसाने आज़ाद के ज़रिए वो अपनी इस ख्वाहिश की तकमील बखूबी कर सके। इस फसाने के तवस्सुत से उन्होंने उर्दू में एक ऐसा उसलूब तहरीर राइज किया जो नज़ीर अहमद के नावलों की रूखी फीकी इस्लाही रूह को नावल के फ़न की तरफ ले जाने में मुआविन हुआ। यहाँ तक कि नज़ीर अहमद अपने नावल फसाने मुब्तला में सरशार के उसलूब तहरीर की तकलीद करते हुए मालूम होते हैं। फसाने आज़ाद के बाद सरशार ने जामे सरशार, शहर कोहशार, कामनी जैसे कुछ और नावल लिखे जिन्हें इतनी मकबूलियत मैसर ना आ सकी जो फसाने आज़ाद के हिस्से में आई थी। ये तमाम नावल उर्दू के इब्तदाई नमूनों में तो शुमार किए जा सकते हैं, लेकिन जदीद नावल के फ़न के एतबार से ये सब इंतहाई कमज़ोर हैं। वैसे भी इनकी ज़िंदगी का आखिरी ज़माना उनके कलम के ज़वाल का दौर था, जहाँ माली बहरान ने उन्हें फरमाइश पर मुख्तलिफ अखबार और रसाइल के लिए कहानियाँ लिखने पर मजबूर कर दिया था, जिनकी कोई अदबी हैसियत बहरहाल नहीं बन सकी। सरशार यूँ तो सहाफ़त की दुनिया में दाखिल होते ही अखबार के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन के तर्जुमे करने लगे थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा कुछ इल्मी और अदबी तराजिम भी किए हैं। उर्दू में अरबी और फ़ारसी से तराजुम की रिवायत इस ज़बान की उर्दू की ज़बान की इब्तिदा ही से मौजूद थी और ये सिलसिला फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद भी जारी रहा। इस सिलसिले में दिल्ली कॉलेज की खिदमत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। फोर्ट विलियम कॉलेज में दरसी ज़रूरियात के तहत अरबी फ़ारसी से तर्जुमा करने के साथ साथ अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमे की रिवायत भी शुरू हुई। इन कॉलेजों के अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमे पर खुसूसी तवज्जो दी। रतननाथ सरशार ने इस फ़न में इन तराजुम से कितना इस्तिफ़ादा किया या बिल्कुल इस्तिफ़ादा नहीं किया, ये सवाल अनहोज बरकरार है। लेकिन तर्जुमे की तख्लीकी ज़हन की कितनी तर्जुमे के लिए तख्लीकी ज़हन की कितनी ज़रूरत होती है, ये रतननाथ सरशार के तराजुम में देखी जा सकती है। दरअसल अंग्रेज़ी से तर्जुमे का ये इब्तदाई दौर लफ्ज़ी तर्जुमे से ज़्यादा असल मतन की तर्जुमानी से इबारत था और इसके नुकूश सरशार के बाद नियाज़ फ़तेहपुरी के नसरी तराजिम और इकबाल के मंजूम तराजिम में भी तलाश किए जा सकते हैं। तर्जुमानी के इस अमल में तख्लीकी सलाहियतों की ज़रूरत लफ्ज़ी तर्जुमे के मुकाबले में ज़्यादा होती है। रतननाथ सरशार फितरी तख्लीक़ात थे, चुनांचे उन्होंने अपने तराजिम में अपनी इस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने जो तराजिम किए उनमें शमसुद्दुहा, आमाल नामा रूस, खुदाई फौजदार और अलिफ लैला ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। 1893 में सरशार ने नामालूम वजूह की बिना पर अवध अखबार की मुलाजमत छोड़ दी थी और इसके बाद वो अक्सर माली मुश्किलात का शिकार रहने लगे थे। कुछ बाअसर दोस्तों की सिफारिश पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुतरज्जिम की मुलाजमत मिली, लेकिन उनका आज़ादी पसंद लाउबाली मिजाज सरकारी मुलाजमत की जकड़बंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल्द ही वो इस मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर लखनऊ वापस लौट गए। उनका आखिरी वक्त इंतहाई कसमपुरसी में गुजरा। शराब नोशी की कसरत ने उनकी सेहत को शदीद नुकसान पहुँचाया था। मुख्तलिफ बीमारियों की जद में आकर उनका जिस्म टूट कर रह गया था, यहाँ तक कि अपनी आखिरी उम्र में वो हड्डियों का ढांचा रह गए थे। बिलाखिर 1846 में इस दुनियाए फ़ानी में कदम रखने वाला ये जी आला फ़नकार 1902 में उर्दू अदब में एक तवाना विरासत छोड़कर इस दुनिया को खैरबाद कह गया। बहुत बहुत
خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلا دوں گا اب آپ کو کوئی اور مقالہ نہیں سننے کو ملے گا. بہرحال یہ 3 مقالے اس سیشن میں ہوئے اور تینوں مقالے جو ذرا جس جگہ تھا وہیں آفتاب تھا. سب سے پہلے تو سفینہ بیگم کا مقالہ کڑم دھم ایک تجزیاتی مطالعہ سنا اور مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی. اب مجھے احمد مشتاق کا شعر یاد آتا ہے کہ نئے دیوانے جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، اور اگر زیادہ سچائی سے کہوں تو کہوں ہم میں سے کوئی بھی بالکل ایسا نہیں تھا جب آئے تھے ویرانے میں. اتنے ذہانت کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو پڑھا، لگتا ہے کئی بار پڑھ کے اس کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ سرشار کا تہذیبی مطالعہ جو اس پر زیادہ گفتگو کی ہے اور یہ ضروری بھی ہے جو ہم نے کی ہے. اور انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ ناول نہیں کہا جا سکتا، اسے ناولٹ کے ضرور میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے نوشابہ کے کردار کا بہت عمدہ تجزیہ کیا اور اس کا بخوبی مطالعہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناول کا پلاٹ تو مضبوط ہے لیکن جگہ جگہ اس میں سرشار ٹویسٹ کرتے ہیں اور راوی بار بار قصے میں داخل ہوتا ہے اور اینکر کا کردار نبھاتا ہے. بہرحال انہوں نے سرشار کے ذہن کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، ان کا حوالہ دیا، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا پیپر ہے. اور دوسرا پیپر ہمارے دوست غضنفر صاحب کا تھا. غضنفر صاحب ایک تخلیق کار ہیں تو ہر چیز میں ان کی تخلیقیت نظر آتی ہے. تو اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے کہ ہندی کے کہانی کار تھے گوئل صاحب. وہ مراد آباد میں ایک بینک میں ملازم ہو گئے. ان کا کام یہ تھا کہ جو لون لوگ لیتے تھے تو ان سے وصول کریں، ان کے گھر جائیں. تو اس وقت بھی کہانیاں لکھتے تھے. تو ان کی جو رپورٹ کی ہے کہ وہ ایک جگہ لون لینے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو ایک نہایت قریب صورت بھینس کھڑی تھی اور ایک نہایت خوبصورت گائے بندھی ہوئی تھی. پھر میں نے دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان سانولے رنگ کی لڑکی جس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں وہ باہر آئی. اس نے ہرا لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جس سے میں لون وصول کرنے گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے. صرف اتنی رپورٹ وہ کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہانی کار تھے تو ان کے اندر کا کہانی کار وہاں بھی جاگ گیا. یوسفی نے لکھا ہے کہیں کہ کہانی کار کو تو اپنی بایوگرافی بھی نہیں لکھنی چاہیے، وہ حقیقت کو کہانی بنا دیتا ہے. تو انہوں نے ہمارے دوست غضنفر نے صرف ایک کردار پر، خوجی کے کردار پر بہت تفصیل سے بات کی، لیکن تمام ہمارے جو اردو کے اہم کردار ہیں سب کا ذکر ہو گیا، سب ہمارے ذہن میں تازہ ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ تخلیق کار صورتوں میں ایسی سیرت بھر دیتا ہے کہ ہمارے لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. واقعی ایسا ہے کہ بہت سارے کردار ہیں، صبح بھی ذکر ہوا تھا کہ چھوٹے فنکاروں کے بھی بڑے ایسے کردار ہیں جو موجود رہتے ہیں، ہمارے ذہن سے چپک جاتے ہیں. لیکن ان کے مقالے کی خوبی یہ تھی کہ شروع کے 5-6 صفحات تک تو سرشار کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، سارے کرداروں کا اور کردار سازی کا ذکر ہوتا رہا. لیکن ان کا مقالہ اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ اس میں خوجی کے کردار پر تو تفصیل سے روشنی ڈالی ہی انہوں نے، بلکہ اردو کے تمام یعنی شاعری کے اور افسانوں کے کرداروں کا انسائکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے. انہوں نے ان کا ایک جملہ ہے کہ ایک جملے میں طلسمات معنی کا گنجینہ بھر دیا ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے تمام کرداروں کا گنجینہ بنا دیا. میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. تیسرا اور سب سے آخری افسانہ جو مقالہ تھا وہ یعقوب یاور صاحب کا کہ رتن ناز سرشار کا تخلیقی ذہن. تو یہ بھی ایک بڑا بلیغ اور بہت مکمل اس لحاظ سے تھا کہ ابتدا میں انہوں نے تمام جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں کا، لکھنؤ کا اور سرشار کا، اس کا حوالہ دیا اور اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اردو میں اس وقت انہوں نے وہ ناول لکھے کہ جب حالانکہ اردو میں ایک آدھ ناول لکھا گیا تھا لیکن ساری دنیا میں ناول مقبول ہو رہے تھے اور ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس سے بے خبر تھے. اور وہ لوگ جو انگریزی کے اثر میں کچھ لکھ بھی رہے تھے، انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بہت کم لوگ انگلش جانتے تھے. حد یہ ہے، بہت دلچسپ بات ہے کہ سر سید اپنی انگلش کی تقریر بھی اردو میں لکھتے تھے. بہرحال سرشار اپنے معاصرین سے بہتر انگلش جانتے تھے اور لکھنؤ کالج میں پڑھے تھے. جگر بریلوی نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کے والد ان کے ساتھ لکھنؤ غالباً کیننگ کالج میں اس میں پڑھتے تھے، لیکن ان کے تمام اساتذہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی چونکہ سرشار کے مزاج میں کوئی تنظیم تھی نہیں، لاپرواہ تھے تو نہ کلاس کو ٹھیک سے اٹینڈ کرتے تھے نہ پڑھتے تھے. لیکن اس کالج کا یہ فائدہ ضرور ہوا جس کی طرف یعقوب یاور صاحب نے حوالہ کیا
کہ وہ کم سے کم اتنی انگلش جان گئے کہ انگلش کے ناول ٹرانسلیٹ کر سکیں، انگلش کے کردار اٹھا سکیں. اور ڈان کیخوٹے کا تو حوالہ سب صبح سے دیا ہی جا رہا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے معاصرین میں شاید سب سے زیادہ سب سے بہتر انگلش جانتے تھے. اور انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ کہی یعقوب یاور صاحب نے کہ اس نے سرشار نے داستان کے اسلوب کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسا نمونہ پیش کیا جو زندگی سے زیادہ قریب ہے. اور زوال آمادہ تہذیب اور نووارد انگریزی تہذیب سے کوئی ایک پہلو منتخب کر لیتے تھے. اس پہ ہماری نظر نہیں گئی کہ سرشار ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ کوئی جو ہماری وہاں تہذیب تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قلیل المرء تہذیب کی علمناکیوں سے وہ اپنی دکان سجاتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک پہلو منتخب کر لیتے تھے اور اس پہ اپنا کالم لکھتے تھے. اور یاور صاحب نے سرشار کے تراجم پہ بھی گفتگو ہوئی جس پہ بہت کم لوگوں نے گفتگو کی ہے. حالانکہ ان کے تراجم بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جمیل جالبی نے ابھی جو احمق الزین شائع کیا سجاد حسین کا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب یہ شروع میں پڑھا تھا تو مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوا اپنے بچپن میں جب میں پڑھا تھا. میں نے جب دوبارہ اسے ایڈٹ کرنے کے لیے شائع کیا تو مجھ سے 2-3 پیجز سے زیادہ نہیں پڑھا گیا. تو ایسے بہت سارے تراجم، اب جیسے خدائی فوجدار ان کا تراجم ہے، یہ ڈان کیخوٹے کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اس سے جگہ جگہ جو فارسی اشعار سے چاندماری کرتے ہیں سرشار، اس سے اس کی رفتار جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. بہرحال میں تینوں مقالہ نگار حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو تو میں جگر کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ صبح سے برداشت کر رہے ہیں. میں بھی صبح سے آؤں لیکن میں بہت تھک گیا ہوں اور اب یہ پروگرام میں اور جانا ہے ہمیں. چلیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ خالد علوی صاحب. 2 روزہ بین الاقوامی رتن ناز شرسار سیمینار بعنوان پنڈت رتن ناز شرسار، شخص، عہد اور عربی جہاد. شرسار کی شاعری اور ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی تخلیقات ہیں، اس پہ کل سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ اس میں شافق اجوائی صاحب کا جو کلیدی خطبہ تھا وہ بہت پرمغز خطبہ تھا، اور آج بھی جتنے مقالات پیش کیے گئے ہیں وہ بہت ہی عالمانہ تھے. اور معین شاداب صاحب کا بار بار ادھر سے فون آ رہا ہے کہ بھئی جلدی سے اسے سیشن کو ختم کیجیے اور ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے. بہرحال میں اپنی غالب شروط کی جانب سے اور تمام ٹرسٹیز کی جانب سے خالد علوی صاحب کا، غضنفر صاحب کا، یعقوب یاور صاحب اور تمام حاضرین کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس سیمینار میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بنایا. بہت شکریہ.